ضرورت ہے, معاشرہ سدھر جائے گا. مجیب الرحمان صاحب, ایک سوال ہے, وہ سوال یہ کہ ہم نے آج کل جیسے ہم نے بہت سارے ٹرینڈ دیکھے ہیں آج کل, جس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ آسان کے بجائے مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ہے نکاح کے بجائے جو ہے وہ غلط راستے اختیار کریں. میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ایک بڑا مشکل نام ہے جو کہ میں کبھی بھی نہیں لینا چاہوں گی اپنی زبان سے, جس طرف ہماری آج کل کی نوجوان نسل جا رہی ہے, اس وجہ سے کہ ان کے لیے نکاح آسان نہیں ہے. تو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو, چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو, یا لڑکی کی فیملی لڑکے, ہم کہتے ہیں لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, کچھ کمانے لگ جائے, گھر بنا لے, جائیداد بنا لے, پھر اس کا نکاح کریں گے. جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو, آسانیاں تو میں خود پیدا کروں گا. تو اس بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے اس معاملے میں کلیئرلی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی ہمارے ذمہ نہ ہو. تو یہ تو وہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اس پتھر پہ جو لاٹھی مارے. آپ نے اس پتھر پہ لاٹھی ماری تو اس کے ٹکڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اور لاٹھی مارے, اور ٹکڑے ہو گئے, اور لاٹھی مارے. جب بالکل ہی آخری ٹکڑا تھا اس میں جب اس کو توڑا گیا تو اس میں سے ایک جانور تھا, ایک کیڑا تھا, اس کے منہ میں سبز پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو روزی پہنچائی. تو ہم اصل میں ہمارا جو مائنڈ ہے وہ حقیقت میں ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا بگاڑ ہے, بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کو حل کرنا اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہمارا مائنڈ یہ بن جائے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور آنے والا جب مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے تو دلہن روزی لے کر کیوں نہیں آتی. تو یہ تو کہتے ہیں کہ جناب روزی جو ہے اور گھر کا جو پیسہ ہے, جو دولت ہے, وہ لڑکی کے قدموں سے ہے, وہ بیوی کے قدموں سے ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے سامنے ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا وہ خوبصورت معاشرہ, جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں شادی شدہ ہوں اور میرے گھر میں بہت تنگی ہے, بہت پریشان ہوں اور روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دوسری شادی کر لیں. اب اس وقت تابعداری دیکھیں, آپ فرما برداری دیکھیں کہ کوشچن جو ہے ریٹرن کوشچن نہیں ہوتا تھا کہ جناب یا رسول اللہ میں تو پہلے پریشان ہوں, شادی شدہ ہوں, پہلے سے پریشان ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں دوسری شادی کریں. اس وقت فرما برداری تھی, تو لہٰذا آپ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے سنتے ہوئے فوراً گئے اور انہوں نے شادی کر لی. یہاں دوسرا نقطہ آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا, جو پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, وہ شادی اس نے کیسی کی, شادی کا خرچہ کہاں سے آیا, جس سے آپ کو یہ سوال کا جواب مل رہا ہے کہ اتنا آسان نکاح تھا, اتنی شادی آسان تھی کہ آپ نے پیغام بھیجا کہ جناب والا جو ہے نا میں نے رشتہ کرنا ہے. اگلوں نے دیکھا جی بندہ ٹھیک ہے, جی قبول ہے, اور شادی بھی ہو گئی. تو چند دنوں کے بعد دوبارہ روتا ہوا وہ شخص حاضر ہوا, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ایک بیوی تھی اور پریشانی تھی, اب 2 بیویاں ہیں, دونوں مل کے جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں نے مل کے مجھے پریشان کیا ہوا ہے. تو آپ نے یوں دیکھا, سوچا, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک شادی اور کر لیں. اب تو بات حد ہی ہو گئی کہ اگر آج کا معاشرہ ہوتا تو چاہے وہ آپ کے سامنے کتنا بڑا پیر و مرشد ہو, یا آپ کا استاد ہو, یا آپ کا کوئی عالم مفتی ہو, آپ کہیں گے حضرت آپ خدا کا خوف کریں, مجھے کوئی ایسا کوئی سبق دیں کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو. اب پہلی ایک بیوی تھی, اب 2 ہو گئی ہیں. 2 بیویوں کے جو مسائل ہیں اس کو لے کر میں اتنا ٹینشن میں ہوں, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تیسری شادی کروں. تو خدا را اس فیصلے کو چینج کر کے کوئی اور مشورہ دیں. لیکن وہ صحابت ہے. یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے, کتنے زیادہ ان کو فالو کرتے تھے, اور کس قدر جو ہے وہ آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کہ بالکل نبوت کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے اور صحابی اس کو لے کے فوراً عمل کرے, یہ ان کا منشا تھا. تو لہٰذا وہ بغیر کسی چون چرا کے, بغیر کسی اعتراض کے وہ صحابی رسول جو ہے وہ گھر جاتے ہیں, اور اس نے کوشش کر کے اپنی ایک اور شادی کر لی. فرمایا کہ تیسری شادی کے بعد کچھ ہفتوں بعد یا کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا بہت سارے ہدیہ لے کر اور بہت سارے خوشیوں کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کہ میں نے 2 شادیاں کی, میں پریشان تھا, جب آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق میں نے تیسری شادی کی, یا رسول اللہ میرے گھر میں روزی اتنی آ گئی ہے کہ میرے پاس رکھنے کو جگہ نہیں. تو یہ والدین کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے معاشرے کے ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے, ایک درس, ایک سبق ہے کہ خدا را
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ اور اس پر یقین رکھو۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے حبیب ہیں وہ اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ نہیں نکالتے مگر وہ میری منشا کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ میرے نبی کا فرمان میرے اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہی چیز جو ہم ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور ان کی زبان بنتے ہیں اسی سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شادی کرو تو ان صحابی نے اس پہ عمل کیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے، ماشاءاللہ گھر آباد ہو گیا۔ تو میں والدین سے کہوں گا کہ یہ بات بالکل ہی سمجھ لیں کہ دینی قانون کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کے خلاف ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، یا اپنے جناب والا پہلے گھر بنے گا، پھر جناب والا اس کی سرکاری جاب ہوگی، پھر اس طرح کی بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد پھر شادی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کی نشانیاں بتا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری پیشن گوئیاں فرما چکے ہیں کہ جو کئی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، چند باقی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب آپ کے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو ان کے رشتے کرو، جب آپ کے بچوں کے اپنے گھر ہوں تو ان کی شادی کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو یکسر ایک سائڈ پہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچے جو ہیں جب بلوغ کے حد کو پہنچ جائیں، جب شادی کے قابل ہو جائیں اور مناسب رشتہ ان کو مل جائے تو آپ فوراً ان کا نکاح کرو۔ نکاح میں دیر نہیں ہے، نماز میں دیر نہیں ہے، جنازے میں دیر نہیں ہے، اس کی الگ حدیث ہے کہ ان تین چیزوں میں کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جنازہ آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نماز کا ٹائم ہو تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح اگر بچہ جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے اور رشتہ آ جائے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو، اور معاشرے میں جو شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے جو مشکلات کے پہاڑ آ چکے ہیں وہ پہاڑ جو ہے وہ گر جائیں، ختم ہو جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ سکون کی طرف جائے، شادی عام ہو۔ جتنا شادیاں عام ہوں گی، جتنا نکاح عام ہوگا، برائی ختم ہو جائے گی۔ آج یہ بات 100% کہی جا سکتی ہے کہ برائی آسان ہے اور نیکی مشکل ہے۔ بالکل، برائی آسان ہے اور نکاح جو ہے وہ مشکل ہے۔ اگر والدین اس چیز پہ توجہ دیں اور بجائے بنگلوں پہ، بجائے گاڑیوں پہ، بجائے بینک بیلنس پہ اور بجائے رسم و رواج پہ توجہ دیں، اگر وہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ شادی بھی آسان ہے، نکاح بھی آسان ہے۔ اور جب شادی اور نکاح کو ہم آسان کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے سے جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں مجیب الرحمان صاحب نے۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ، میرا اب کچھ بولنا بنتا نہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے۔